أصحابه ما دامت الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اگر طبیعت حاضر ہے تو روشی پڑھ لو اور اپنا نبی سمجھ کے میرے سے لسان نہ کرو آپ پڑھنا جی اپنے ایمان کا روندہ ثبوت دینا کیونکہ حکم ایمان والے ہیں چپ کر کے ویکھی جانا جڑا نا یہ کوئی چنگا کام نہیں ہوتا مسیطے آگے ہیں کچھ کریے ایسے آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دی تلاوت کر لی جائے اس تو بعد پھر ڈھول کی لے کے ایسا نہیں بہ جانا نچنا ہے کوئی پڑھایا سنگو ہوتا کرنا ہے ایک کوئی کام کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دے درود و سلام دے تحفے پیش کر کے تین باری پڑھو اس طرح پڑھو کہ تھوڑا اپنا ایمان ٹھنڈک محسوس کرے ٹھیک ہے بابا سے بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین تیسری مرتبہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا
سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. میرے دل میں محبت ہے مجدد الف ثانی کی. میرے دل میں محبت ہے مجدد الف ثانی کی. ساری مل کے اپنی اپنی دعائیاں آپ پیش کرو. میرے دل میں محبت ہے مجدد ماشاءاللہ. میرے دل میں محبت ہے مجدد الف ثانی کی. میرے دل میں محبت ہے مجدد الف ثانی کی. میرا تو عقیدت ہے مجدد الف ثانی کی. میرا تو عقیدت ہے مجدد الف ثانی کی. جہانگیری نہ جس کو کر سکی ہم سامنے اپنے. جہانگیری نہ جس کو کر سکی ہم سامنے اپنے. فقط وہ استقامت ہے مجدد الف ثانی کی. فقط وہ استقامت ہے مجدد الف ثانی کی. کٹھن حالات میں احیاء دین مصطفیٰ کرنا. کٹھن حالات میں احیاء دین مصطفیٰ کرنا. بڑی سب سے کرامت ہے مجدد الف ثانی کی. مل کے ذرا کو بڑی سب سے کرامت ہے مجدد الف ثانی کی. بڑی سب سے کرامت ہے مجدد الف ثانی کی. یہ نائب غوث اعظم کے یہ سلطان ولایت ہے. یہ نائب غوث اعظم
مجدد الفسانی کی نرالی شان و شوکت ہے مجدد الفسانی کی. اور یہ مصرع سمجھیے. میرے سرکار یعنی مجدد پاک میرے سرکار کو بدعت سے تھی پیدائشی نفرت. میرے سرکار کو بدعت سے تھی پیدائشی نفرت. بڑی پر نور فطرت ہے مجدد الفسانی کی. بڑی پر نور فطرت ہے مجدد الفسانی کی. مفتی صاحب نے فرمائی شعری حوالے سے خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ کا فرمان سنایا, اس کو شعر میں کنورٹ کیا گیا ہے. کہا مرشد ہم تارے تجھے میرے درخشاں ہے. کہا مرشد ہم تارے تجھے میرے درخشاں ہے. گما سے دور رفعت ہے مجدد الفسانی کی. گما سے دور رفعت ہے مجدد الفسانی کی. اور یہ بھی جملہ اور مصرع سنیے. کسی گمراہ فرقے سے نہیں ان کا تعلق تھا. کسی گمراہ فرقے سے نہیں ان کا تعلق تھا. جماعت اہل سنت ہے مجدد الفسانی کی. جماعت اہل سنت ہے مجدد الفسانی کی. وہ جس کے روح انور سے اندھیرے پاک نکلے تھے. وہ جس کے روح انور سے اندھیرے پاک نکلے تھے. ہنسی ہر دل میں صورت ہے مجدد الفسانی کی. ہنسی ہر دل میں صورت ہے مجدد الفسانی کی. اور مقدے کے اندر آپ نے کی فرمائے وہ اختر کر گئے ہیں گھر دلوں میں اہل ایمان کے. علامہ اختر شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ ان کا کلام. وہ اختر کر گئے ہیں گھر دلوں میں اہل ایمان کے. یوں باطن پر حکومت ہے مجدد
ارسالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ انتہائی انتہائی عزت، تکریم اور وقار کے لائق میری جماعت جیت اور مستند علماء کرام، قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت، پر نور، پر وقار، پر سعادت، پر مسرت، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایقانی محفل پاک حضور سیدنا امام ربانی، عارف حقانی، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلطان الاولیاء، امیر الاتقیاء، امام ارباب طریقت، شیخ المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، یہ حضرت سیدنا الشیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کی تھی۔ نماز عشاء تو لے کے ہون تک یہ محفل پاک جاری و ساری بڑی پر رونق اور روحانی محفل پاک ہے۔ تلاوت قرآن پاک، نعت آئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور مناقب مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور عالمانہ فاضلانہ خطاب میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق احمد صاحب مجددی زیدہ مجموع آپ کا آپ دوست احباب نے سماعت فرمایا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت لمبی گفتگو نہ ہو، پورے وقت اندر اپنی مروزات کو میں پیش کروں اور اپنی حاضری حضرت سیدنا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ کے اندر لگواؤں گا۔ ظاہری طور پہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آئے۔ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ بھی ظاہراً اتنے جلوہ فرما نہیں ہوئے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور آیا، آپ بھی ظاہری طور پہ بر صغیر کے اندر تشریف بولو نہیں گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہراً اتنے تشریف نہیں گیا۔ سیدنا مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ظاہراً تشریف نہیں گیا ہے۔ صحابہ کرام کی آمد کا اس طریقے نال سلسلہ جاری و ساری نہیں رہا، لیکن آج اگر محتاط اندازہ کیتا جائے نا، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش اتھے مسلمانہ دی آبادی تقریباً کم و بیش 50 کروڑ ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو زیادہ ہوئے، میں ایک محتاط اندازہ پیش کر رہے ہیں۔ اور عرب دے علاقے، عرب دیا ریاستہ ساری ملا لو، اتھے شاید سارے مسلمان ملا لئیے تے 20 کروڑ دے قریب نہیں پہنچ دے، 20 کروڑ دے قریب نہیں پہنچ دے۔ اتھے کی وجہ ہے یہودی ایویں کے لیے اتھے وجہ پھر اتھے کی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، نہ خلفائے راشدین تشریف لے آئے، نہ تبلیغ نہ اس طریقے نہ سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن مسلمانوں کی تعداد زیادہ۔ وجہ کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدی ڈیوٹی لگائی، اپنی نیابت عطا فرمائی، سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تے ختم ہو گیا، اور اعلان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہویا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کائنات والیو سوئینا، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ میرے تو بعد کو رسول آ سکتا ہے۔ نہ کوئی نبی اور نہ کوئی، بولو تو صحیح، تو چھوڑ دے ہو بے، بولو نا، نہ کوئی نبی تے نہ کوئی رسول، میرے تو بعد نہیں آ سکتا۔ ہوں نبی تے تھے ہو رہا کوئی نہیں سی، نبی تے ہو رہے تھے ہونا کوئی نہیں سی، پھر اتنے تبلیغ کا سلسلہ کنے کرنا چاہتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائب بھیجے، انہوں نے ڈیوٹیاں لگائیاں، میں کدے شراب خانے بہت کدے سرزمین ہند کے لاتعداد موجود رہے، راجے مہاراجے گنتی ویچ نہیں ہوندے، شمار ویچ نہیں ہوندے، لیکن ایک دی ڈیوٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، جنہ دی ڈیوٹی لگیا آج کم و بیش 1000 سال گزر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے سال گزر گئے؟ غالباً انہاں دے قرص پاک دا جاب کی دن سی حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، آپ تشریف لے آئے، سلسلہ تبلیغ شروع ہو گیا، لوگ جاؤ دا جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی امن میں جاؤ لگ پئے، غلامی امن میں جاؤ لگ پئے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی نظر دا اور نشہ عطا کی، تلوار لے کے نہیں،
تلوار لے کے نہیں، نظر کا نشہ پیش کیتا، میں ہو پلائی جڑی مدینہ منورہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے عطا فرمائی ہوئی سی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں، یہ تو نظروں سے پلائی جاتی ہے، یہ تو نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضرت دادا علی حجویری رحمت اللہ علیہ پھر میں پلائی، پھر لوگ اپنا ہندو مذہب چھڑ کے مذہب مہذب اسلام کے اندر تشریف لے لگ پائے، اور اللہ نو بھی ایہوئی دین پسند ہے، بولو اللہ نو بھی ایہوئی دین پسند ہے، دین اکبری پسند نہیں، میرے اللہ نو دین الہی پسند نہیں، میرے اللہ نو وہ دین پسند ہے جیڑا انبیاء لے کے آئے، مرسلین لے کے آئے، 1,40,000 کم و بیش انبیاء اور مرسلین علیہ السلام لے کے آئے۔ پھر آخری آیت کریمہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کر دی گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین اسلام کا پرچار ہے، دین اسلام کا پرچار ہے۔ خواجہ جمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، انہوں نے اپنا میخانہ کھولے، کنیا لکھاں دے جنجو توڑا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیتا، نگاہ کرم کے ساتھ، اخلاق کریمانہ کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، لوگوں کو امن کا پیغام دے کے، لوگوں کو قریب بلا کے، ہندوانہ رسم و رواج سے ان کے پاؤں کو آزاد کیا، فرمایا اگر پاؤں آزاد نہیں کر رہے تو اسلام میں آگے نہیں کر رہے، اسلام جو پابندی دے گا اس میں رہ کر زندگی کے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، یعنی لیل و نہار دن اور رات تم نے بسر کر رہے ہیں، ہندوانہ رسموں سے پاؤں آزاد کراؤ، اسلام میں آ کے پابندی کرو، جس بات کا اسلام حکم دے گا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے وہ لے لو، جس سے مصطفیٰ منع کر دے تم رک جاؤ۔ اب یہ میں خانے کھلے، میں خانے کھلے، اب وہ کہاں گئے مندر جن کے تھے لوگ اندر، جی پر خالی تھے ان کے اندر سے خالی تھے پر تھے مندر میں، انہوں نے راگ الاپنے شروع کر دیئے، انہوں نے کہا کہ رام اور رحیم اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تم رحیم کہتے ہو نا اس کو، ہم رام کہتے ہیں اس کو، اس میں کچھ فرق نہیں۔ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں فرق احمد بتاتا ہے، تمہیں کیا پتا اس کا فرق ہے، یعنی میں کیا بات آگے جا کر تمہیں کیا پتا۔ یہ مندروں والے ایسی بات کرتے تھے لیکن جن کے من میں کچھ اترا ہوا تھا، جو اندر والے تھے، ایک تھے مندر والے، ایک تھے اندر والے، وہ اندر والے کچھ اور کہتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں دین اکبری کی بات نہ کرو، دین الہی کی بات نہ کرو، جب بات کرنے کا وقت آئے تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، بات کرنی ہے تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو۔ وقت آیا، حالات اس دھارے میں بہتے رہے، وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک حالات پہنچ گئے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میخانہ کھول دیا، لوگ دھڑا دھڑ جام پینے لگے، جن کا نہیں بھی دل کرتا تھا وہ بھی آنے لگے، کچھ آزمائش کے لیے آنے لگے، کچھ زمین ہتھیانے کے لیے آنے لگے۔ پھر بابا جی فرمانے لگے جس زمین پہ تم قبضہ کرنا چاہتے ہو یہ تو اللہ کے ولی کی زمین ہے، تم اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کہ زمین ہماری ہے، فرمایا چلو لمبی چوڑی بات ہم نے تھوڑی کرنی ہے، ہم تو میخانے والے لوگ ہیں، ہم تو توحید کا نشہ پلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے جام مار مار کے پلاتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر ہمارے ساتھ ڈائریکٹ نہ کرو، زمین سے پوچھ لیتے ہیں کس کی ہے۔ ہاں جہاں جانا ہے جس قاضی کی عدالت میں جانا ہے ہمیں لے جاؤ، ہم زمین سے پوچھیں کہ زمین کس کی ہے۔ پھر زمین بھی بول کے کہنے لگی میں فرید فرید کرنے والی ہوں، یہ سے میں خانے جو
کھل گئے. اللہ اکبر. اب پھر حالات آگے چلے, پھر حالات آگے چلے, چورا شریف کے میخانے کھلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچی بولو. سبحان اللہ. چورا شریف کے میخانے کا کوئی نہیں پتا, اللہ اکبر. کوئی نہیں پتا. ہزاروں شاگردوں کے استاد سبحان اللہ. یہاں کتنوں کو بتا گئے. میرے ان دونوں بھائیوں کے والد گرامی استاد محترم المقام عزت مآب جناب محمد خلیل احمد صاحب جراحی مجددی رحمت اللہ علیہ بتا نہیں گئے. گھر گھر میں نہیں بتایا انہوں نے, بولیے بتایا نہیں ہے. اور آپ کو پتا نہیں جراحی میں کھانا کیا ہے جی. پھر علی پور سیدہ شریف کا میخانہ کیا ہے. سبحان اللہ. اگر نہیں سمجھ آتی قریب چلے جاؤ, سفر بھی تھوڑا, کرایہ بھی تھوڑا. شرپور شریف کا میخانہ کیا ہے. یہ سارے نقشبندی میخانے, یہ مجددی میخانے جن کا متعارف کروا رہا ہوں. سوال شریف چلے جاؤ, ادھر کا میخانہ دیکھ لو, اور یہ سارے میخانے ان کو دیکھو. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے جام بار بار کے پلائے جاتے ہیں, جام پلائے جاتے ہیں. پھر وہ وقت بھی آیا, چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ظہور ہوا. آپ اس کائنات میں تشریف لائے. جو اکبر تھا اس کے دور میں آپ نے 46 ایئر گزارے. کتنے؟ 46 سال. بولو کتنے؟ 46 سال گزارے, اور 20 سال جہانگیر کے دور میں گزارے. 46 سال ادھر گزارے, 20 سال جہانگیر کے دور میں گزارے. اور ایک لمحہ بھی پوری اس پیریڈ میں ایسا نہیں آیا کہ ذرا بھی جھکے ہو, ذرا بھی سمجھوتا کیا ہو, ذرا بھی اپنے عقیدے میں لچک پیدا کی ہو, اپنے نظریات سے ہٹے ہو. نہیں, فرمایا یہ نظریہ وہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. یہ اسلام کا نظریہ ہے, یہ ایمان کا نظریہ ہے, یہ ہمارے اندر کی بات ہے, اور یہ قرآن و حدیث کے مطابق بات ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اکبر تفصیل آپ نے سنی, میں ایک تو اشارے کرنے لگا ہوں. اکبر کہنے لگا بات یہ ہے کہ مجھے تو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ شیخ احمد یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. تو وزیر ساتھ جو ہوتے ہیں نا, ڈاؤد ابو الفضل اور فیضی ورگے درباری ملا, درباری مولوی, یہ ہر دور میں ہوئے. اور یاد رکھنا, اسلام کو نقصان جب بھی پہنچایا ہے وہ ملا اور مولوی نے نہیں پہنچایا, ہمیشہ حکمرانوں نے پہنچایا. شروع سے تاریخ پڑھ لیا, شروع سے تاریخ پڑھ لیا. لیکن کچھ اچھے ہوتے تھے جو اللہ والوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتے تھے, وہ ان کی کایا پلٹتے تھے, اور وہی لوگ سوچا کرتے تھے کہ جناب ہم نے تو یہ غلطی کر لی, ہم نے تو یہ غلط کر لیا, ہمیں تو ایسے کرنا چاہیے تھا, ایسے کرنا چاہیے تھا. وہ کس کی نگاہ سے؟ اللہ کے ولی کی نگاہ سے, اللہ کے نیک بندے کی نگاہ سے. اب ذرا بات کو تھوڑا سا توجہ سے سنیے. میں شور لگاتا ہوں لیکن ابھی نہیں, میں لگاؤں گا لیکن ابھی نہیں. پہلے میری بات یہ ابتدائی سنیں. حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بادشاہ اکبر نے تنگ نہیں کیتا. لوگاں دے آکھے لگے, ابو الفضل فیضی دے آکھے لگے, یا وزراء دے آکھے لگے, یا مشیرہ دے آکھے لگے, انہیں کچھ نہیں آکھے, بالکل چپ رہا. کیوں؟ یہ وچ بھی راز سی. راز یہ سی, وہ آندا سی کہ ایک ملنا تے مولوی بندہ ہے, امام مسجد, خطیب ہے, حافظ قرآن ہے, مولوی صاحب ہے. اگر میں انہاں دی گل نوں اہمیت دیاں گا تے انہاں دی تے بڑی بڑی پارٹی بن جانی, انہاں دی بڑی بڑی اہمیت بن جانی. جدو میری زبان اتے انہاں دا نام آیا نا تے یہ تے حکومتی سطح تے بات جائے گی, تو پھر انہاں دی پذیرائی ہوئے گی. اکبر سوچنے لگا, انہیں آکھیا بھی میں انہاں نوں کچھ نہیں آکھنا, میں انہاں نوں سیاسی مار دینی. کی دینا ہے؟ سیاسی مار. اور میں قانونی چارہ جوئی کرنی ہے انہاں دے بارے. اچھا, قانونی چارہ جوئی کی تھی, میں سارا کچھ چھڑ کے اس نقطے تے پہنچنا چاہنا. قانونی چارہ جوئی کی انہیں کی تھی لوگاں دی دعوت. دعوت دے اندر بلایا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابط مریدان.
پیغام بھیجیا، بندہ کلیا، قاصد بھیجیا، انہوں نے کہا جناب تساں خصوصی طور تے تشریف لے ہونی، تھوڑے مریداں بھی خصوصی طور تے نال آ رہے ہیں، باقی میں سارے لوگوں کو دعوت دیتی۔ ان چلاک بڑا سی، انہیں کیتا کی انہیں 2 کھانے والی جگہ متعین کی تھی۔ ایک دے ہوتے انہیں لکھوایا کہ یہ جگہ ان کے لیے ہے جو دین الہی کے حامی ہیں، یعنی دین اکبری کے حامی ہیں، اور یہ جگہ ان کے لیے ہے جو دین محمدی کے حامی ہیں۔ یہ 2 جگہ اس نے متعین کر دی۔ بات کو بڑا توجہ سے سنیے گا۔ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ آگے جیڑی جگہ انہیں بنائی سی نا اس کام واسطے کہ اچھے لوگ میرے منن والے وہ سارے دین الہی دے قائل وہ آؤ گے، انہاں واسطے صوفے لگے، انہاں واسطے قلین بچھے، انہاں واسطے بڑے زرق برق تکیے رکھے گئے، بڑے مرصع مسجع تخت بچھائے گئے۔ لیکن جدھر دین محمدی والے بہنا سی ادھر کی کیتا گیا، تھلے دریاں بچھائیاں گئیاں، پھٹے پھٹے ٹاٹ بچھائے گئے، بہن واسطے کوئی خاص اہتمام نہ کیتا گیا۔ جدوں حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نا تے اس ویلے انہوں نے ویکھیا، انہاں کہا بلے 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 بلے، سوچ دے دی بڑی غلط سی جو انہیں بنڈ کیتی ہے نا، سوچ دے بڑی گندی ہے پر کام تقریباً انہیں ٹھیک ہی کر لیا۔ سوچ دی گندی ہے پر کام ٹھیک کر لیا، جو ایدہ ارادہ سی وہ گندہ سی لیکن کام ٹھیک ہو گیا۔ وہ کیویں انہاں کہا ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ نیچے بیٹھتے ساڑھی سرکار صوفیاں تے تھوڑا پہندے سن، اچھیاں جگہ تے تھوڑا پہندے سن، وہ تے پہندے سن چٹائی دے ہوتے تے سانوں بھی محبوب کی سنت دے مطابق چٹائی لگ گئی۔ اچھا بولو نا۔ اب ہوا کیا، ادھر بڑی دعوتیں، کھانے شانے، اوپر ٹینٹ شام یانے، بڑا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، ادھر بھی لگے ادھر بھی لگے، بانس باندھے گئے، بانس باندھے گئے، لیکن پھر ان بانسوں نے کیا گیا ان کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے آندھی آ گئی، پتہ نہیں میرے اللہ نے کیا تدبیر اختیار کی کہ کوکاف کی وادیوں سے پتہ نہیں ہوائیں اتنی تیز آ گئی، طوفان باد و بارہ آ گیا اور اتنی تیز ہوا آئی کہ ان کی وہ دیگیں، ان کے کٹشے، ان کے بیلچے، ان کے مہمان، ان کے صوفے، ان کے شامیانے، ان کے باس، ہر شے گر گئی۔ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی چھڑی دی، فرمایا میرے مریدو میں ایک نشان لگانے لگا ہوں، خبردار اس نشان سے باہر میرا کوئی ماننے والا نہ نکلے، نہ نکلے۔ جو اس کے اندر ہی سارے بیٹھے ہوئے تھے، جب آندھی آئی ادھر تو ایسے تھی جیسے باد نسیم چل رہی ہے۔ اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو۔ مجدد پاک دے اس پاسے انج سی جدھر دال چلنی سی، ادھر روسٹ، ادھر دال روٹی، فقیروں کا لنگر، ادھر امیروں کے لنگر، پر کچھ نہ گیا اندر، رہے پریشانی میں۔ ادھر تھی ساری کشتی اللہ کی نگہبانی میں، ادھر آندھیاں طوفان ہر شے اڑ گئی، ایک بانس ٹوٹا اکھڑیا، اکبر بادشاہ دے ایتھے آ گیا، جلدی جلدی کرندیاں نے چکیا، وزیرہ نے چکیا، انہاں کہا بھی انہوں کھائے دئیے، ان کے دے مالج کو لے گئے، 6-7 دنہ بعد کو مغرو لے گئے۔ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریداں فرمان لگے کہ توانوں کو مسئلہ نہیں بنیا، انہاں کہ نہیں حضور تو آڑے ہوندے سانوں کیڑا مسئلہ ہے، تو آڑے ہوندے سانوں کیڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا چلو آؤ ہم چلیے، آپ واپس آ گئے، جہانگیر بہ گیا تخت دے ہوتے، جہانگیر بہ گیا تخت دے ہوتے، انہوں بڑا غصہ سی آپ ہوتے میرے ابے دے قاتل اے تھے، میرے ابے نو اے نہ مارے، میرے باپ دے قاتل اے تھے، کیتا ہونا کی جہانگیر بڑا تنگر لگا، مختلف حوالے بڑی تنگی دیتی، لیکن آپ نے ہر تنگی برداشت فرمائی، ہر تنگی برداشت کی تھی، کہنے واسطے تاکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار ہو، کیونکہ اللہ کا ولی یہ نہیں چاہتا کہ یہ دنیا برباد ہو، اللہ کا ولی یہ چاہتا ہے دین مصطفیٰ آئے تو دنیا کا گلشن اللہ آباد فرما دے،
دنیا کا گلشن آباد ہو جائے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار ہو جائے. اللہ والا یہ چاہتا ہے. اب ہوا کیا؟ جو ہے ذرا حق تو نہیں گئے، سنیے ذرا. اب ہوا یہ کہ مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نظر وچ اللہ نے کمال رکھیا کہ او دے کچھ حکومتی وزیر جہانگیر دے اور کچھ او دی فوج دے جرنیل وہ مجدد پاک دے مرید ہو گئے. جنہیں جہانگیر کو رہنا تے رات پیر کو رہنا، رات نو پیروں کو آ جانا. بادشاہ کو ہولی ہولی گل سوچ گئی. وہ دے اندر ایک وہ دی فوج دا بڑا ایک قابل آدمی سی جدا نام سی محبت خان. کی نام سی؟ محبت خان. وہ بڑا قابل اعتماد بندہ، کرنل ٹائپ بندہ، بڑا قابل. وہ سی مجدد پاک دا مرید ہو گیا. انہوں ایک دن بڑا غصہ چڑھیا. انہیں آخیا کمال ہو گئی، ساڈے پیراں دے ہر روز یہ بیان کر خلاف دینا، ہر روز یہ جہانگیر غلط گلاں کردا ساڈے مرشد دے بارے. انہوں آخیا سیدنا تے ڈوب کے مر جائیے تے چنگا ہے، پیراں دے خلاف گلاں سی چھوڑنے ہیں جہانگیر کولوں. انہوں نے نا سارے جننے بھی ہے سن نا فوجی، انہوں سارے نال ملایا، حضرت صاحب کے مریداں نال ملایا، وکری ایک فوج بنا لئی، ایک فوج اپنی وکری تیار کر لی. جہانگیر نو جا کے کہن لگے اسی یہ کام لگے ہیں کرن، تیرے کو روکیا جانا تے روک لے. جہانگیر کہنے لگا مہربانی کرو میرے مقابلے میں آ کے بغاوت والا کام نہ کریا کہ ملکی حالات خراب ہو جان گے. انہاں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک دیوانے دے بارے جڑا قرآن دی گلاں کردا ہے، جڑا حدیث دی گلاں کردا ہے، جڑا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچار کردا ہے، جڑا دین الہی نو چھڑ کے او دا پرچار نہیں کردا بلکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں کردا ہے، او دے واسطے تو کنڈے کھلارنا ہے پیا، او دے واسطے رستے بلاک کرنا ہے پیا. تینوں حیا نہیں آوندا، تینوں شرم نہیں آوندی، تینوں غیرت نہیں آوندی، تو کس طرح گلاں کرنا ہے؟ اسی اپنے مرشد دے بارے کوئی گل سننے واسطے تیار نہیں. جہانگیر دے مقابلے دے اندر فوج رہ گئے. محبت خان جس ویلے آیا ہے وہ فوجی سارے لشکر والے بالآخر کی ہویا ہے اللہ نے کایا پلٹ دیتی ہے. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے دے نال آپ نے نگاہ کرم کے صدقے دے نال ساری کایا پلٹ گئی ہے. اور تلوارا جڑا پہلا انہاں دے بارے چوکھیاں ہوندیاں سن، اج وہ تلوارا جہانگیر دے بارے چوکھن لگ پیاں نے، او دے واسطے کھڑیاں ہون لگ پیاں نے، نیاماں وچوں باہر آن لگ پیاں نے. بالآخر وہ ویلا آ گیا جدوں انہاں نے غلبہ پا لیا، جہانگیر کو شکست ہو گئی، جہانگیر کو انہوں نے قید کر لیا. جنہوں کوٹھی کے اندر رکھیا جہانگیر کو، وہی وقت آ گیا جس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام نے نگاہ کرم کی تھی ہے. محبت خان دی بارگاہ دے اندر گوالیار دے کھڑے دے اندر حاضر ہو گیا. حضور ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ جہانگیر کو قید کر لیا ہے. آ جاؤ، اج تخت تہاڈا انتظار کردا ہے پیا، اج تاج تہاڈا انتظار کردا ہے پیا. اساں جہانگیر کو شکست کو دوچار کیتا ہے. حضور آؤ تشریف لے آؤ، تخت تشریف لے آؤ. آپ نے فرمایا یہ جتنا کم میں کیتا ہے میں تخت پہن واسطے نہیں کیتا، یہ دنیا دے تاج پہن واسطے نہیں کیتا، کیتا اس واسطے میں دین اکبری ختم ہو جائے کہ دین محمدی آ جائے. سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ. دین اکبری ختم ہو جائے، دین محمدی آ جائے. دین اکبری دے اندر کی سی تسی گائے زبانی کر سکتے. دین اکبری کی سی انہوں نے ایک متنجن بنایا سی تاکہ اے بھی راضی رہن، آ بھی راضی رہن، آ بھی راضی رہن، آ بھی راضی رہن. اجنو سورا کلی والے آندے ہو اے بھی راضی ناراض کسے نہیں کرنا. ادھروں بھی چوڑاں دی پلیٹ آئی تے کھا لئی، ادھروں بھی آئی تے کھا لئی، ادھروں بھی آئی تے کھا لئی. لیکن سمجھ نہیں یہ چوڑاں تے بکنا نہیں چاہیے کیوں؟ انہوں ماہی کدی نہ ملیا جڑا تم کران دا سانجا. کوئی پاسا رہیدا نہیں اڑیے یا کھیڑے یا راجا. انہاں چاہ چوے دے پلیٹاں دا انتظام کر لیا. انہاں کہا جی جدروں لبدا کھائی آؤ، جدروں لبدا کھائی آؤ. لیکن میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نانا کیا نظریہ پیش کی جائے؟ میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت حضرت مولانا امام شاہ مرزا کا فاضل بریلوی
رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا کرو مد اہل تولی رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مد اہل تولی رضا پڑے اس بلا میں میری بلا انہاں کیا کی گالے احمد رضا تیرا کی نظریہ ہے انہاں کیا میرا ماٹو ہے میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارائے نہیں میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارائے نہیں حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں تاج نہیں چاہیے میں تخت نہیں چاہیے میں جانا وہ سپری کے نال جاوا زبا ہون جویں تین اکبریاں تو پہلا ہوندیاں سن اسی یہ مطلب جڑا ختم کرنا چاہنے ادھروں کھانا یہ سارے رسم و رواج اسی مٹانا چاہنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسی جنیاں رسمائیں آ گئیاں نے غلط انہاں کو ختم کرنا چاہنے صحیح زیرہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا چاہنے ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکیاں شادیاں کر رہی ہیں اور ہندو لڑکے مسلمان لڑکیاں شادیاں کر رہے پہ میں سلسلہ مٹانا چاہنا ہندو لڑکیاں واپس کرنیاں چاہنے اور اپنی مسلمان بچیاں ہندوਆਂ والوں واپس لے کے ہونا چاہنے جنیاں بھی اکبر بادشاہ نے رسمیں بازی شروع کی دیاں نے انہاں ساریاں نو میں ختم کرنا چاہنا جہانگیر دے بارے کی آدر محبت خان کہنے لگا حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انہوں چھاڑ دیتا جائے انہوں معاف کر دیتا جائے انہوں کچھ نہ کیا جائے انہوں تخت تاج واپس کر دیتا جائے حضرت مجدد پاک دا فرمان آ گیا محبت خان نے وہی تاج انہیں سر سے رکھیا وہی تخت خالی کر دیتا ہے پہلا ایک قید جہانگیر محبت خان تخت بیٹھا ہوا ہے انہیں مجدد پاک دا یا ڈر آ گیا انہیں کی ہویا ہے آیا پلٹ گئی ہے محبت خان نیچے اتر آیا جہانگیر ہوتے بٹھایا کہ محبت خان کہنے لگا جنہوں تم ملہ اندازہ دیا جنہوں اندازہ مولوی نے یہ خوش کو دے رہے انہاں کیا سوچ رہا ہے تیری سوچ کیسی ہے کہ ملہ دی سوچ کیسی ہے مولانا دی سوچ کیسی ہے انہاں کو اللہ نے وسیع ظرفی عطا فرمائی ہے تینوں تنگ نظری عطا فرمائی ہے لیکن یاد رکھ ساڑھے مجدد پاک دا یاد ڈر آ گیا ہے تینوں تخت واپس کیتا جائے جا اپنے تخت دے کہ ہوں دس تیری سوچ کی ہے بھیجا واپس تختوں تے صدقہ مجدد الفیسان دا بھیجا تختوں تے واپس ہون دس تیری سوچ ہی یہ انہیں جہانگیر نے کہ کاغذ لیا کاغذ دے اپنی حکومت دی سٹیمپ لائی اپنے دستخط کی تے کہنے لگا محبت کا اے میرے نمائندے نال لے جا جا کے مجدد پاک دے قدمہ وچ میرا سلام بھی پیش کری تے معافی بھی میری طرفوں منگی ایک کاغذ دیتا ہے انہوں نے میری طرفوں عرض کر دیو جہانگیر آگائے پیا جو خالی کاغذ ہے ساڑیاں موران دنیاں نے جو تے لکھنا یہ لکھ دیو تو اڈا قبول کر لیا جائے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام دے مطابق ہی لکھا فرمایا میں یہ بھی حکم دیتا ہوں ایسے کرو میں یہ حکم دیتا ہوں ایسے کرو میں یہ حکم دیتا ہوں ایسے کرو پورے سبے ہوتے اپنے سارے جو بھی لکھنا سی آپ نے اجوے مذاکرات نہیں ہوتے مذاکرات میں کرتا یہ کہتا جاتا ہے شیخ نمبر 1 شیخ نمبر 2 شیخ نمبر 3 آپ نے ساریاں شیخاں لکھ دیا گائے دے بارے چ لکھیا شادیاں دے بارے چ لکھیا دین اکبری ختم کرنے دے بارے چ لکھیا پھر سارے معاملات جتنیاں بھی رسم بات سن ساریاں ختم کرنے دے بارے لکھ دیتا گیا جہانگیر آتا ہے محبت خان تو بڑا میرا موت پر جیا ساتھی سے تو جو کیتا ہے
تو آپ نہیں سا کر سکتا تینوں مجدد پاک دی نگاہ دا فیض لگا ہے تے ہوں 10 دن میں کی دیا انہاں کیا میں کدے کھلوتا تو بادشاہ ہے تلوار کٹ پاوے سر لا دے کوئی پرواہ نہیں ہوں میں تخت تے بیٹھا میں ان تے رایا بیچا جو صلاح کر لے انہاں آخیا جے تینوں شیخ احمد نے اتنا نوازے ہے تے کمی تے میرے لو بھی نہیں رہنی چاہیے انہیں اپنی فوج دا کمانڈر ان چیف بنا دیا محمد پاک کمانڈر ان چیف بنایا اپنی فوج دا اپنی آرمی دا یہ مجدد پاک رضی اللہ عنہ کا اثر ہوا تے جہانگیر اتنا قائل ہویا مجدد پاک رضی اللہ عنہ اتنا قائل ہویا ایک دن نہ بیٹھا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے ایک گل ذرا تھوڑی جا کے سن لیجیے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑا جہانگیر نہ سوچی پیا بڑا پریشان بیٹھا شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے جہانگیر خیر ہے ہر شاید سٹی ہو گئی ہے ہوں کیڑی سوچی انہیں آگے جی میں سوچتا لیا پیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں چاہتے ہیں سمجھو چادرہ لے وہ نہیں سمجھ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں چاہتے ہیں آپ نے فرمایا بالکل ہوندے ہیں سوال ہوتا ہے نا قبر میں تشریف لے ہوندے ہیں انہیں آکھیا میں آج سوچی اس واسطے پیا بھی سونی تے گل لگے میں ہے بھی قبر میں چاہتے ہیں لیکن میں سوچتا ہے میں پیا بھی 10-20 ہزار بندہ ایک ٹائم ہی دنیا ہوتے فوت ہو جائے 10-20 ہزار بندہ فوت ہو جائے ایک ٹائم ہوئے ایک ٹائم ہی دفن کیتے جانا تے نبی تے ساڑھے ایک ہی نے نا وہ ساری قبرہ میں ایکو بری اسے ایکو ٹائم کیویں ٹوٹ جاتے بس میں تے حضرت صاحب آج بیٹھ کے ہوئی سوچ چڑھے ہیں ٹوٹ کے بھی جاتے ہیں اللہ دی قدرت تسی آ گئے ہو تو چلو کوئی میرا مسئلہ انہوں حال ہو جائے گا تو ہوں میں ایڈی گنجل جو پہ گیا نا میں اس گنجل جو کٹو میری سوئی گئی ہے آڑے تو میرا مسئلہ حل کرو آپ نے فرمایا تیرا مسئلہ بڑا سوکھا ہے انہیں آکھا جی میں کھپ گیا 3 دن ہو گئے سوچی جانا پیا تسی آتے مسئلہ بڑا سوکھا ہے آپ نے فرمایا بالکل آسان ہے اگر سمجھنا چاہیں تو تیرے میں سمجھا دینا انہیں آکھا جی میں بڑا کھپ گیا میرا دماغ ریائی نہیں سوچ تو میں نے 10 یہ مسئلے کا حل کی ہے آپ نے فرمایا جہانگیر بندہ تو ٹھیک ہو گیا جی سیانا ہو گیا جنہوں نے سیانا ہو گیا آپ تو چھڑ دیتی ہیں پیڑیاں ساریاں ان تو چنگا ہو گیا میں نے یہ 10 میری دعوت کر سکتے میری دعوت کر سکتے انہوں نے جناب کوئی ہر جڑی گل نہیں احمد دسترخوان تو آدھے فرمایا ہونے نہیں جنہیں تیرے درباری بیٹھے نا سارے تو آپ میری دعوت رکھا سبحان اللہ کوئی تو سمجھے گا سبحان اللہ کیونکہ سامنے والے ذرا تھوڑا جا لیٹ سمجھتے ہیں تو گھٹ سمجھتے ہیں جنہیں تیرے درباری میں آپ میری دعوت رکھا کل ہی رکھا کہ جس ٹائم انہاں دعوت میں رکھنی ہے ٹائم کار مقرر تے اسے ٹائم تے تو ہی میری دعوت رکھ محل وچ تے تینوں مسئلہ حل ہو جائے گا تیرا گنجل نکل جائے گا وہ آتا ہے کہ یہ تے کوئی نواں مسئلہ شروع ہو گئے بھی اسے ٹائم میں دعوت رکھا ہوں اسے ٹائم یہ رکھا تو تسی نے ایک ہی ہونا تو تسی میرے آلاؤ گے کہ نہ جاؤ گے فرمایا کہ یہ مسئلہ انہاں کو پوچھ رہی میں جنہاں جاواں گا یہ مسئلہ میرے کو نہ پوچھے یہ پوچھئے نہ کو میں جنہاں جاواں مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ٹائم مقرر کرو میں مثال دینے لگا 10 بجے دا ٹائم صبح دا مقرر ہو گیا یا دوپہر 12-1 بجے دا ٹائم مقرر ہو گیا درباریہ کو آرڈر ہو گیا جی کل سارے گھر شیخ احمد دی دعوت ہاں بھائی ٹھیک ہے ہونا جی بالکل ٹھیک ہے جناب ساڑھی خوش نصیبی بھاگ جا کے ساڑھے بیڑے آؤ ساڑھے بار جلوہ کر ہوں ساڑھے مقدر سوالے ہو
بادشاہ کہنے لگا جہانگیر حضور یہ ہوئی ٹائم پھر میرے والد فرمایا بالکل وہ ہوئی ٹائم کہ 12 بجے میں وہ نہ جانا تے 12 بجے دعوت کر تیرے کول بھی کھانی سبحان اللہ جدوں 12 دا ٹائم آیا نا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے محل وچ دسترخوان لگا ہے کھانا چنیا گیا ہے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کھانا کھانا اگلا دن آیا مجدد پاک پھر تشریف لے آئے وہ جیڑے درباری سن وہ خوشی نال پھولے نہیں سماندے پہ اگلا دن آیا تے واری واری آگے کہنے لگے کہ آیا انہیں آگے حضور بڑی مہربانی میرے والا ہے سو اونچی بولو دوجا کہنے لگا حضور میرے والا ہے سو بڑا شکریہ مہربانی تیجا کہنے لگا جی میرے والا ہے سو چوتھا کہنے لگا 12 بجے تسی میرے والا ہے سو چھواں کہنے لگا جی میرے والا ہے سو پنجاواں کہنے لگا میرے والا ہے سو سواں کہنے لگا میرے والا ہے سو 200واں کہنے لگا میرے والا ہے سو وہ جتنے درباری سارے واری واری کر کے آگے کہنے لگ پئے بڑی مہربانی میرے وال جلوہ گری فرمائی ہے مدتائیں ہو گئی تو اڈیگ دیا کل بہانہ بن گیا 12 بجے تسی میرے والا آئے ہو حضور کھانا کیسا رہا ہے حضور کیسا لگا تو انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام شیخ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے بادشاہ 10 اللہ دی قسم اٹھا کے 12 بجے میں کتھے سا سبحان اللہ 10-12 بجے میں کتھے سا انہیں آکھا جی 12 بجے محل دے اندر گواہ پیش کر کم از کم 2 گواہ چاہیے دے وہ جننے بھی ہو کے کھانا پکان والے وہ ڈھیر بندے سائے انہیں آکھا جناب اسی سارے گواہ آل ایتھے سو 12 بجے تسی تشریف لے آئے ہو کھانا دسترخوان دے لگ گیا ہے تسا کھانا شروع کر دیتا ہے وہ درباری کہنے لگے نہیں بالکل نہیں یہ تے ساڑھے والا ہے سر تو جاندہ بھائی چوپ رہو یہ تے ساڑھے والا ہے سر تیجا یاندہ بس کر کلا نہ کر یہ تے میرے والا ہے سر جنہ بات گیا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ اللہ نے اپنے پیارے بندیانوں یہ پاورہ دیتیاں ہویاں نے یہ طاقتاں دیتیاں ہویاں نے ایک پہلے جنیاں جگہ تے چار اللہ دے حکم دے نال اللہ دے عزت نہ جا سکتے ہیں آپ نے فرمایا جہانگیر مسئلہ سمجھ آ گئی نستوں پہ نبیر بن میں اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نبی دے نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہی نہیں بلکہ غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دا غلامہ جی اللہ نے شیخ احمد روئے پاورہ دتیاں نے جنہیں سر ہوتے اللہ نے جب میں نبوت دا تاج سجا کے کلی آئے وہ سرکار کو اللہ نے کنیا طاقتہ دتیاں اللہ نے کلیاں طاقتہ دیتیاں اڑ گیا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم مل کے ذرا بابا سے بلانا کو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کا سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم دیدار
بارگاہ وچ آیا کے کہنے لگا میں ہوں تہاڈا بیلی بن گیا ہاں، یار بن گیا ہاں، مرید ہو گیا، سجن بن گیا، دسو تہاڈی یاری نال مینوں کی لبے گا؟ میں بڑے ظلم بھی کر لینا، شراباں بھی پی لینا، گناہ بھی کر لینا، میرا معاف ہو جائے گا، نسبت میری تواڈے نال معاف ہو جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت رکھن والے ہو، وہ جڑا فیض ملتا ہے پیا، اسے فیض دی وجہ نال آپ نے ارشاد فرمایا فکر نہ کر، جدوں میں جنت وچ جانا ہے میرے اللہ نے منوں یہ فرمایا۔ حالانکہ یہ صوفیاء علماء اور یا شفاعت کریں گے، یہ اللہ نے منوں فرمایا شیخ احمد جننے کھڑنے نہیں لے جا، کھڑنے نہیں لے جا، فرمایا جہانگیر پھر گھبرائی نہ، فکر نہ کری، ڈولی نہ، دل نکا نہ کری، سب تو پہلا تینوں بازوں پھڑ کے میں اپنے نال جنت کے اندر لے کے جا۔ یہ نسبت کا فیض، یہ کس کا فیض ہے بولیے؟ نسبت کا۔ ہمیں یار نسبت کی گل آ گئی ہے، مجدد ہے گل مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کرتے نا مولانا حمید الدین بنگالی رحمت اللہ علیہ، یہ انج قائل سن، ایتھوں نہیں سن مانتے، دلوں نہیں سن مانتے مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے علم دے قائل سن، انہوں نے شہرت دے قائل سن، انہوں نے ولایت دے قائل سن، سارا کچھ، لیکن ایتھوں نہیں سن مانتے، زبان کو اقرار کر رہے ہیں سن، جے کتے مجدد پاک نے لنگ دیاں انہاں ویکھ لینا نا بھی ہوندے نے پے، انہاں گڑی بلا جانا، پتہ نہیں مسئلہ کی تھی، یہ نہیں میں لبا بھی مسئلہ کی تھی، لیکن جڑی گل ہے میں لگا نسل یہ علم دین حاصل کرنے واسطے نا بنگال وچوں گئے مختلف علاقے میں، اتنے جا کے علم دین حاصل کیا، واپس آندے سن پہ الحمدللہ یہ آگرہ وچوں گزرے، آگرہ کے اندر ایک بہت بڑے معروف مفتی صاحب سن، انہوں نے انہوں کو سٹے کر لیا، حمید الدین بنگالی صاحب گل بڑی سوادی کے وجہ نہ سنے ہوئے، سٹے کر لیا، اللہ دی قدرت حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی نا آگرہ دے اندر آ کے نا ایک مرید دے گھر ڈیرا لا لیا، انہوں پتہ نہیں ہو نظر کرم کا ویلا سی، حضرت حمید الدین بنگالی صاحب تھے یا خدا جانے کی مسئلہ سی، آپ نے اتنے ڈیرا لا لیا، یہ مولانا حمید الدین بنگالی صاحب کو خبر ہو گئی کہ شیخ احمد نے بھی آگے ڈیرا لایا، میں تے مفتی صاحب دے کر رہے ہیں، وہ اپنے مرید دے کر رہے ہیں، مفتی صاحب نے آندے نے جناب میں بسترہ دین لگا تے میں چلا گیا، انہاں کہ جناب تسی کو 5-7 دن خیر نہ سی دے 2 دن ہوئے نے تسی لگو، انہاں کہ نہیں شیخ احمد آ گیا ہوں میں نہیں رہنا، انہاں کہ تم کی آخنا ہونا نہیں میں نہ بس نہ بس تھی رہن دیا گل کوئی بھی نہیں تسی رہن دیو جی میں جانا، انہاں کہ ٹھیک ہے جاؤ جی، انہوں نے اپنا بسترہ چکیا، اپنا بستہ چکیا، کتاباں لیا، اللہ دی قدرت 3 دن بعد پھر واپس آ گئے، سبحان اللہ، 3 دن بعد پھر واپس آ گئے، مفتی صاحب فرمان لگے ٹور کے سو کی ہویا جی واپس کیوں آئے ہو؟ انہاں کیا دساں کہ میری ایک کتاب تواڈے بنیا گئی، ایک کتاب میں پڑھیا بانا، آپ نے فرمایا تم تلاش کر لو، مفتی صاحب کہنے لگے لب لو جتنی پئی تساں ہی رکھی ہونی، جی کتاب لبن ڈے سن تے بندہ ایک دوڑا آیا تے مفتی صاحب دا بوہا کھڑکایا، انہاں دروازہ کھولیا، انہاں کہ جی شیخ احمد تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، حمید الدین بنگالی صاحب اندر پھسے پئے نے کتاب دے حوالے نال، انہاں کہ جی شیخ احمد تشریف لا رہے ہیں، انہاں کہ دروازہ کھول دیو، مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب فرما رہا ہے، وہ مولانا حمید الدین بنگالی صاحب کہنے لگی حضرت میں کتنے لکھا، میرا کو سوچو تواڈے کو کمرہ بھی کوئی ہے، میں ان کی کرا انہاں کہ ادھر سجے کبھی ہو جاؤ اور اللہ والوں کی نگاہ سے کون بچے، سبحان اللہ، حضرت کو حدیث پڑھ لیں دل جیب کی مفتی صاحب اتنا کو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی،
بندہ مومن کی فراست سے بچے، جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مجدد پاک رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، چپ کر کے بیٹھ گئے، چپ کر کے بیٹھ گئے، کسی نے کوئی نہیں آکھیا۔ جدو بیٹھ گئے نا مولانا وہ مفتی صاحب جڑے سن نا آگرہ دے مفتی اعظم آگرہ، وہ کہنے لگے حضور خیریت کیویں ہون ہے؟ آپ نے فرمایا بس ایک مسئلہ تھوڑا ڈسکس کرنا سی اس واسطے آئے۔ انہاں آخیا حضور کیڑا مسئلہ ہے تو نہیں پتا، تو ڈسکس میں کرنا کہ علاقے کے مفتی تو تسی ہو نا، تے علاقے دا مسئلہ پوچھنا بھی تو تانوں ہی ہے۔ میں تے مینوں مسئلہ دسو۔ وہ مسئلہ جو ڈسکس ہو گیا نا، مجدد پاک نے انج کر کے ویکھیا تے امید الدین بنگالی صاحب بیچارے نکرے لا کے بیٹھے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں آخیا کہ کیوں بیٹھے ہیں، تو ملیا نہیں، یہ وہ کچھ بھی نہیں۔ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے تے السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب اللہ دی سپورٹ باہر نکلے۔ امید الدین بنگالی صاحب انج ہاتھ بن ہر شہر کو لگے۔ مجدد پاک نے مسئلہ کی پوچھیا، نظر کی پائی، دل تو کے رکھ چھڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا بولو، اچھا بولو، سبحان اللہ۔ دل تو نہیں تھا، ہاتھ بن کے بن گئے۔ مفتی اعظم آگرہ فرمان لگے کہ طالب علم نو بیٹے پیچھے جاؤ، دیکھو مولانا امید الدین بنگالی صاحب کہاں تک شیخ احمد کے پیچھے جاتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں۔ جدو مرید کا گھر آیا نا، ویکھیا اس طالب علم نے توڑ اینجی ہاتھ بنی رکھے۔ جدو مجدد پاک اندر تشریف لے گئے تھے، ہاتھ بن کے باہر ہی کھلوتے رہے۔ کسی نے دسیا جی مولانا امید الدین بنگالی صاحب باہر کھلوتے رہے، کہ اجازت ہوئے تھے حضور اندر بلا لیں گے؟ فرمایا ہمارا تو دل بہت کھلا ہوا ہے، سبحان اللہ، بلا لو، بلا لو۔ جدو اندر آئے نا قدمی ڈیک پہ کہنے لگے حضور پچھلے دی معافی، نگاہ کرم چاہیے، نگاہ کرم چاہیے۔ میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نگاہ کی تھی، چاند دنوں میں سلوک مجددیہ جتنے بھی آسان سارے طے کروا دیتے، سارے طے کروا دیتے۔ حضور میں اجازت ہے میں جامع بچیا، آپ نے فرمایا تو ہمیں اجازت ہے۔ تے طالب علم مرید نو فرمان لگے، حضور مجدد پاک مرید نو فرمان لگے وہ دستار لاؤ نا مولانا کے سر پہ باندھے۔ آئے ہائے ہائے، وہ دستار لاؤ مولانا کے سر پہ باندھے۔ انہاں کیا حضور دستار تے ٹھیک ہے، پر میرا وہ جو اندروں جب دل کرتا ہے نا، وہ یہ بھی کبھی تھوڑے نالین شریف لگ جانا۔ سبحان اللہ، کاش کو سمجھے بات، سبحان اللہ۔ تھوڑے نالین شریف نصیب ہو جانا۔ تے حضور بس وارے نہیں آ رہے، آپ نے بڑا سمجھایا دستار لے جاؤ، نالین شریف رہن دیو، دستار لے جاؤ۔ انہاں کیا حضور او مرضی ہے تھوڑی، یہ مرضی ہے میری، تے چلو تسی اپنی بھی پوری کر لو تے میری بھی مان لو۔ دستار بھی سجا دو، نالین بھی دے دے، دستار بھی سج گئی، اپنے ہتھاں سجائی مجدد بسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نالین شریف دے دے۔ اور سنیا جی اے نالین شریف دی جڑی اگے وہ چنجا سڑنا، انہاں دوواں نو شیخ حمید الدین بنگالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دنداں وچ پھسا این گھٹ کے اس طرح پکڑ لیا۔ 3 کوس آج دے کم از کم 6 کلومیٹر پٹھی پیری گئے۔ 6 کلومیٹر پٹھی پیری گئے۔ کمال تے آپ ہی میرے ناس بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ کوئی، تے منزل مقصود نہ پہنچیا باج ادب دے کوئی۔ جدوں واپس گئے نا تے 6 کلومیٹر 3 کوس فاصلہ طے ہو گیا۔ اس جگہ تے کھلو کے مرشد دی بارگاہ سلام کیتا، شیخ احمد رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سلام پیش کیتا، امامہ شریف اتار لیا، انہوں سینے لا لیا، جنہا اپنے کو کپڑا سی نا نالین شریف مرشد دے سر اتے رکھے اتے کپڑا لوے
اتنے رک کے ذرا ایک چھوٹی بات کرنا. سبحان اللہ. نہ سنیا جی شاہ سلیمان توسوی خواجہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ سبحان اللہ. ان کے مرید تھے سیال شریف والے. یہ مرشد ہے وہ مرید ہے. اور سیال شریف والوں کے مرید تھے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹی ہستیاں نہیں ہیں. خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو رنگ ایویں نہیں لگا جدو پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نا سیال شریف شمس الدین آنا ہی میرے نال کون سا شریف انہاں کیا ضرور بالکل مرشد سواری تے آپ ننگی پیر سواری دیا باغاں پڑھ لی ننگی پیر تو چکڑ بھی آیا کنکرا بھی آیا پتھر بھی آیا ریتلی زمین بھی آئی گرم بھی آئی ٹھنڈی بھی آئی کنڈے بھی آئے سی نہیں کیتا. مرشد کریم نے نظر ماری سیال جی حضور جتی کتھے حضور میرا نا عشق اجازت نہیں دیتا مرشد کریم دے نال جانا تے میں جتی پا کے جاؤں. سبحان اللہ. میرا دل نہیں سی کرتا میرے عشق نے اجازت نہیں دیتی. اس واسطے حضور میں اونجی آ گیا. پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پپوش مبارک اتاری فرمایا شمس الدین آپ آ لے. انہوں نے شکر کیتا رب دا جلدی جلدی پپوش مبارک لئی ایسی جد لا ڈالے لا کے نہ واقعہ پڑھ لیا پھر ٹورنا شروع کیتا. رستے دے اندر آپ نے پھر نظر فرمایا شمس الدین تینوں نلین دیتے سن پپوش دیتی کھڑاواں دیتی وہ کتھے نہیں. انہاں کیا حضور وہ جتھے جگہ سی نا اتنے رکھ لیا کیتا آپ نے کی سینے لا کے نا اپنا امامہ شریف اتار کے ویچ رکھ کے اتنے امامہ شریف مان دیتا. حضور جتھے ہوتی جگہ سی اتنے رکھ دی دیا. پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ اتنے سواری روکی فرمایا شمس الدین رک جاؤ. جدو رکے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے اپنی بولی وچ کی آخیا رب دی بارگاہ کی عرض کیتا اللہ سائیں میں سیال کو رنگ لائی. سبحان اللہ. اللہ سائیں میں سیال کو رنگ لائی. بس جملہ منہ نکل گیا پھر رنگ ایسے لگے کہ بڑے بڑے شہباز بھی آگے جال بچ گیا. سبحان اللہ. شیخ حمید الدین بنگالی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے سر اتنے مرشد نلین شریف رکھے اتنے کپڑا لپیٹ لیا امامہ شریف مسینے دے نال ڈال لیا. آپ گھر گئے ایک چبوترا اونچا بنایا چبوترا بنا کے اتنے نلین شریف رکھے. کی رکھے نلین شریف. کوئی بیمار ہوتا سی نا حضرت صاحب دعوت کرے آجئے صاحب تویز دے آجئے شیخ صاحب پھوک مارے آجئے بچہ بیمار ہے میں بیمار ہاں گھر والے بیمار ہیں فلاں بیمار ہے جڑے مریض آنا آپ نے فرمانا پیالہ لاؤ اور پیالے میں پانی لاؤ. جدو پانی لے کے آنا نلین شریف حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لینے انہیں چنجا سڑنا اگلیاں نلین پاک دیا انہوں پانی دے وچ کھول دینا. سبحان اللہ. تسا صرف سبحان اللہ یاد نہیں ہونی آگ سبحان اللہ. این چنجا کھولنیاں کو کھول کے فرمانا پی لے وہ پیڑا اللہ نے شفا دے دے مریض ٹھیک ہو جائے. مریض یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی عطا ہے. مریض ٹھیک ہو جائے. اچھا جنہوں شفا مقدرہ میں نہیں سی نہ ہوتی وہ جدوں نلین سی میں جو لگوندے سن نا تو پیالہ ٹوٹ جاتا سی. جی وہ پیالہ ٹوٹ جاتا سی. اللہ اکبر. جدوں شیخ حمید الدین بنگالی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہویا نا یہ پپوش مبارک یہ نلین شریف پھر آپ دی قبر دے سرانے انہوں دفن کیتا گیا. یہ منظریں یہ مرادیں یہ کمالات یہ ایسے نہیں ملتے. یہ نسبت کی میں نے ذہن میں آئی تھی بات مجدد پاک کے حوالہ سے وہ میں نے کر دی ہے ورنہ حضور سیدنا مجدد بسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ساری زندگی با کرامت زندگی کوئی نوا زندگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شرع مبارکہ دے خلاف یا سنت کریمہ دے خلاف نہیں گزریا اپنے دیکھیا پتانیہ دیکھیا انہوں نے پتہ لگا اگر آج کے دور میں کسی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پکا اور سچا غلام دیکھنا ہے وہ آ کے شیخ احمد کو دیکھ لے. شیخ احمد کو دیکھ لے. یہ کمالات ہیں
ایک کرامت میں بیان کر کے معروضات کو سمیٹتا ہوں. بہت کچھ ہے کمپیوٹر میں، کیا کیا بتاؤں گا، وقت بہت ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ایک ضعیف انسان، وہ میں جب مسجد میں انٹر ہو رہا تھا، مفتی صاحب شیر پڑھ رہے تھے، گفتہ ہے اللہ مبارک گرچہ سلطون میں اپنے کا مبارک. بس اسی کا مصداق یہ چیز ہے. ایک ضعیف تھا، ضعیف. زمین بڑی تھی، مال بڑا، پلاٹ بڑے تھے، لینڈ لارڈ تھا، بڑا امیر کبیر. اولاد نہیں تھی. عمر کا حصہ بھی وہ ہے جس میں اولاد ہونے کا امکان ہی نہیں ہوتا. مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گیا اور آگے کہنے لگا، حضور میں آپ کا ماننے والا ہوں، سبحان اللہ، میں آپ کا ماننے والا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہے. حضور نگاہ کرم کرے، کوئی میرے اس مال کا وارث آ جائے جس کو میں یہ سارا منتقل کر دوں، ورنہ یہ سارا کچھ چلا جائے گا ہاتھوں سے. مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر جدوں یہ گل کردا ہے پیا، اکھاں وچ ہنجواں دیاں ناراں جاری ہو گیا، زارو گدار رون لگ پیا تے کہن لگا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، پتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، پتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. مل کے ریا تو پتا پھر یہ کامل. اپنے اپنے مرشد کریم کا تصور رکھو اپنے ذہن کے اندر، پھر بارگاہ کے اندر عرض کرو، آنکھوں میں مل کے ذرا، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، 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 تو پتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، پتا پھر یہ کامل. بندہ ہو چنگا جدا خیر چنگا ہو جائے، ہم جو انگلیاں کٹو تے ذکر کرو، فائدہ ہوئے گا، زبانہ تار ہو جان گیا، جنم کی آگے جو بچیاں رہن گیا. مل کے ذرا آنکھوں، پتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، پتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، پتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. حضور نے تھوڑی بارگاہ چاہیا وا، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے. اے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جڑے اتنی دیر دے بیٹھے ہوئے نے، یہ تھوڑے نام لیوا بیٹھے ہوئے نے، تھوڑے عقیدت مند بیٹھے ہوئے نے، تھوڑے ارادت مند بیٹھے ہوئے نے، تھوڑے منن والے بیٹھے ہوئے نے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، پتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے،
کس کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے کیا حضور نگاہ کرم فرماؤ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ مراقبے دے اندر اپنا سر انور جھکایا تھوڑی دیر بعد سر انور اٹھایا فرمایا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے اس بیوی سے تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے عمر اس کی بھی زیادہ تھی زوجہ کی بھی زیادہ تھی لیکن فرمایا اس عورت سے جب نے من کر دے ساتھ کر اس عورت سے تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے تو اور شادی کر اللہ تجھے صاحب اولاد کرے گا عمر کا دیکھیں حصہ اس کا کم ہے لیکن گفتہ اللہ والے کے منہ سے بات نکل دے اب پھر ہوا کیا اللہ کی قدرت 6-7 دن ہی گزرے تھے اس کی بیوی ہو گئی مجدد باپ کی نگاہ نے طلاق سے بھی بچایا گھر اجڑنے سے بھی بچایا دونوں فیملیز کی نچاکیاں ہونے سے بھی بچایا مختلف لوگوں کی باتیں سننے سے بھی بچایا بس ہوا کیا اللہ کی قدرت بیوی فوت ہو گئی دوسرا نکاح کیا اللہ تعالیٰ نے اس بیوی بچوں ایک پتر عطا کیتا ایک دھی عطا فرمایا ایک بیٹا عطا کیتا ایک بیٹی عطا کیتا فرمایا یہ تیرا وارث آ گیا ہے یہ تیرا وارث آ گیا ہے تو پریشان تھا اب تیری پریشانی کا مداوا ہو چکا ہے پھر میں نے کہنا پڑے گا کہ جدر نو ولی دی نگاہ کی جاوے جدر نو ولی دی نگاہ کی جاوے جدر نو ولی دی نگاہ کی جاوے ادھر رحمتاں دی گٹھا 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 کی نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدوں میری قبر بنے گی جدوں میرا مزار بنے گا میری قبر دی مٹی لے کے جس قبر وچ رکھو گے اس قبر وچ عذاب نہیں آئے حضرات ہم ہیں ماننے والے بولو نا الحمدللہ یہ ہستیاں ہماری ہیں یہ ہستیاں ہماری ہیں اور ہم ان کے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے ان ہستیوں کی سیرت کو اپنائیں تذکرے سننے بہت آسان ہے اور سنانے بھی بڑے آسان ہیں لیکن ان کی سیرت طیبہ کو اپنانا یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے لیکن انسان اگر ارادہ کر لے اپنے اندر یہ سوچ مضبوط کر لے کہ میں نے کردار وہ بنانا ہے مجدد الغسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا میں نے سیرت وہ اپنانی ہے جو آپ کی سیرت طیبہ تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنانے میں پھر شیطان کی رکاوٹ نہیں بنے گا نمازیں پڑھانا جھوٹ سے پرہیز چگلیوں سے بچنا
غیبتوں سے بچنا، عدالت میں جا کے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے بچنا، کم تولنے سے بچنا ہے، کم ناپنے سے بچنا ہے۔ یہ بندہ مومن تیری شان ہے، تیرے ہاتھ سے